الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیزی کرام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید کائنات اور رسول انس و جاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر خیر کا اور ایک عظیم معجزے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی، اور زمینی سفر کی ابتدا اور زمینی سفر کی انتہا بھی بیان فرمائی۔ یہ سفر آپ نے خود فرمایا یا یہ آپ کو کرایا گیا؟ سفر کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے، اس کا ذکر خیر فرمایا۔ یہ سفر کتنے وقت میں ہوا، اس کا ذکر ہوا۔ وقتوں میں سے کس وقت ہوا، دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اس کا ذکر خیر فرمایا۔ اور یہ سفر جس مقام پر زمینی سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اس کا تعارف بھی کروایا، اور سورۃ پاک کے آخر میں اس کی غرض و غایت بیان کی کہ یہ ہم نے سفر کیوں کرایا، اور لب لباب اور خلاصہ آخری جملوں کے اندر اللہ کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ خوب ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو، جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، علم کی دنیا کے اندر اسے آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دوسرا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا سب سے بڑا معجزہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن پاک۔ اس جیسا معجزہ کسی نبی کے پاس نہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ سفر معراج کا ہے۔ یہ معراج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں۔ معراج کے لغوی معنی ہوتے ہیں، عروج سے نکلا ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ یہ جو سفر ہے سفر معراج، چونکہ یہ پستیوں سے بلندیوں کی طرف ہوا ہے، اس لیے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ آئیے اس کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسرا سیر کرائی۔ اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ رسول کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے سیر کی ہے، نہیں، اسرا کا معنی سیر کرنا نہیں ہوتا ہے، سیر کرانا ہے۔ اور یہ سفر کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سفر کے ساتھ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جو اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی بلندیوں والا ہے، اتنے کمالات والا ہے، اتنے معجزات والا ہے، نہیں۔ اللہ کریم نے سرکار کے سفر معراج کا آغاز جس لفظ کے ساتھ کیا ہے وہ سرکار کی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے۔ وہ کلمہ دلالت کر رہا ہے اللہ رب العزت کی عظمت پر، اللہ کی تقدیس پر اور اللہ کی تنزیہ پر۔ اللہ منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ مولا کریم ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، تو تعریف کرنا چاہ رہا ہے سفر معراج کے صاحب سفر کی، اور اس کا آغاز کر رہا ہے اپنے تعریف کے ساتھ۔ فرمایا اس لیے کہ سفر کیا میرے مصطفیٰ نے ہے، کرایا میں نے ہے۔
اب جو اس سفر معراج پہ اعتراض کرے گا اس کا وہ اعتراض میرے محبوب کی ذات پہ نہیں ہوگا، وہ براہ راست میری ذات پہ ہوگا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو یہ سفر معراج نہیں ہوا، اللہ کریم نے پہلے لفظ کے اندر اشارہ دے دیا، فرمایا کیوں نہیں معراج ہوا؟ یہ میرے مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے کہ سفر معراج پہ میں گیا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں، اور میری ذات یہ ہے کہ میں سبحان ہوں، میں تقدیس والا ہوں، میں تنزیہ والا ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو میں نے کر کے دکھا دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، اسرا ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، لیکن خاص طور پر جو رات کے وقت سفر ہوتا ہے، جو رات کے وقت چلا جاتا ہے، اس کو قرآن پاک نے مخصوص انداز میں اسرا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر لفظ اسرا کا ذکر کیا، اور وہ شاید ایک دو جمعے پہلے میں عرض کر چکا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو فرعون کی چنگل سے آزادی دلا کے یہاں سے لے کے چلو، تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اسرے بے عبادی، جی امر کا صیغہ ہے، میرے بندوں کو لے کے چلو، میرے بندوں کو لے کے چلو۔ اور ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس وقت اللہ کریم نے عذاب نازل فرمانا چاہا، تو حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان اور آپ کا کنبہ اور آپ کے گھر والے چونکہ سارے ہی باعزت تھے، سارے ہی مومن اور مسلمان تھے، سارے ہی موحد تھے، اللہ کریم نے فرمایا اس بستی پہ عذاب نازل ہونے والا ہے، اے لوط اپنے کنبے والوں کو لے کے جہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ بھی رات کے وقت کا حکم ہوا، اور اس کے اندر فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک خاص حصے میں اپنے بندوں کو اور اپنے خاندان کو لے کے چلو۔ تو رات کے وقت، ہاں یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ان تینوں آیات کی روشنی میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو رات کے وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ جس وقت بھی اللہ کریم اپنے انعامات اور اکرامات بندوں پر فرمانا چاہتا ہے تو رات کے وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ فرعون کے چنگل سے آزادی دلانا یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس نعمت کے عطا کے لیے بھی جس وقت کا انتخاب ہوا وہ بھی رات تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جس وقت مبتلا عذاب کرنا چاہا، اور جن برگزیدہ بندوں کو اللہ کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھنا چاہا، تو عذاب سے محفوظ رکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی وقت کا انتخاب رات کا کیا۔ اور جس وقت اپنی عبادت نماز جیسی نعمت اپنی مخلوق کو جو محمد پاک کی امت ہے اسے دینا چاہا، تو وہ بھی دینے کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے عطا کے لیے بھی جس وقت کا انتخاب ہوا وہ بھی رات کا وقت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کیوں کرائی گئی؟ اللہ کریم اپنے محبوب کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ ابھی تو میں صرف آج کا جمعہ تمہیدی طور پر عرض کروں گا، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اور اس سے مابعد جمعے پر ہوگی کہ سفر معراج کیسے ہوا، اس کا پھر انکار کرنے والوں نے کیسے انکار کیا، اس کی تصدیق کرنے والے صدیقوں نے کیسی اس کی تصدیق کی۔ جناب 4 احکامات خاص طور پر قرآن پاک کے اندر ذکر ہوئے ہیں، ویسے تو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ طیبہ تو آسمان سے زمین پہ نازل ہو گیا اور سرکار کی زبان اقدس پر جاری کروا دیا گیا، اور کوہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر رسول کریم نے سارے سرداران قریش کو کھڑا کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ طیبہ آ گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم، یہ میں تیسرے کے ذکر کرنے لگا ہوں، تیسرے کا، درمیان میں سے نماز کو چھوڑ رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، یہ سارے احکامات زمین پہ نازل ہوئے، زمین پہ نازل ہوئے۔ درمیان میں جس کو میں نے مس کیا ہے اور سکپ کیا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کا حکم اقیموا الصلاۃ کا یہ زمین پہ عطا نہیں کیا گیا۔ اس فریضہ نماز کی ادائیگی کے حکم کو اللہ کریم نے عطا کرنے کے لیے بہت اہتمام فرمایا، رسول کائنات کو اس خاکدان عالم سے اٹھایا، لامکان کی خلوتوں میں بلایا۔ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا، سارے احکامات زمین پہ، سچ بولنا اس کا حکم زمین پہ آیا، جھوٹ نہیں بولنا اس کا حکم زمین پہ آیا، سود نہیں کھانا حرام قرار دے دیا گیا، حکم زمین پہ آیا۔ صرف ایک نماز ہے جس نماز کا حکم زمین پہ نازل نہیں ہوا، یہ نماز تحفہ معراجیہ ہے، اور اس تحفہ معراجیہ کو عطا کرنے کے لیے سفر معراج کا اہتمام ہوا۔ ہر حکم کو عطا کرنے کے لیے جبریل امین کا نزول ہوتا رہا، اس حکم کے لیے بھی نزول ہوا، لیکن حکم
یہ حکم دینے کے لیے نزول نہیں ہوا، حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، ہم لامقام کی خلوتوں میں تحفہ معراجیہ محمد پاک کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی۔ ہاں اب خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ معراج روزانہ 5 وقت اس کا لطف حاصل کرتے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس معراج سے لطف اندوز ہوتے ہیں ایک دن میں 5 وقت۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جس وقت یہ تیری جبین نیاز اللہ کے حضور ناز میں سجود ناز کے مزے لوٹنے کے لیے جھکتی ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ کریم نے مجھے معراج عطا کر دی ہے۔ اور ابھی ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، آپ کے ایمان کو تر و تازگی یہ حدیث پاک بخشے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کی حالت میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جھک جاتا ہے اور وہ اپنی پیشانی زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے جھکا دیتا ہے اور اس کی پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس کے دل کے اندر یہ خیالات نہیں ہونے چاہیے کہ میری پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہے، فرمایا تیرے سجدے کا اعزاز و اکرام تیرا پروردگار فرماتا ہے، اور تیرے رب کا فرمان ہے جس وقت بندہ مجھے سجدہ کرنے کے لیے اپنی زمین پہ جبین جھکاتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے قدم پہ میں اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ تیرے سجدے کا اعزاز ہے، اور اعزاز کیا ہے؟ ویسے تو اللہ کا کوئی قدم نہیں ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں ہے، جیسے اللہ کا چہرہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہاتھ کا ذکر اور چہرے کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے ید اللہ، لیکن جو اللہ کی شایان نشان ہے۔ چہرے کا ذکر کیا گیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، جیسے میرا اور تیرا چہرہ ہے ایسا اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے ہم اس کے ترجمہ کرنے کے پابند ہیں، لیکن ساتھ یہ کہیں گے اللہ کا چہرہ جو اس کی شایان نشان ہے، جو اس کے لائق ہے، جو اس کو سزاوار ہے، جو اس نے پسند کر رکھا ہے، ایسے ہی اللہ کا قدم بھی کوئی نہیں مگر ہے جو اس کی شایان نشان ہے۔ تو بندے کے لیے کیا، والدین ناراض ہو جائے نا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہاتھ جوڑتا ہے کہ حضور آپ راضی ہو جائیے۔ جب ہاتھ پہ بھی کام نہیں چلتا، زیادہ گستاخی کر رکھی ہوتی ہے والدین کی، تو پھر پاؤں پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ یہ انسان کی اپنی عزت کی نفی کی انتہا ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے محمد پاک نے اپنے دین کے اندر بتایا ہے کہ سب کچھ تیرے لیے تیرے والدین ہیں، تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، تیرا وجود بھی تیرا وجود نہیں ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والدین کا ہے۔ والدین کو اف تک نہیں کہنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور اللہ کریم نے والدین کے مقام کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا اور نتی کیا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے 2 فیصلے فرما دیے۔ پہلا فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کیا جائے اور ان کے سامنے اف تک نہ کی جائے، اف تک نہ کی جائے۔ یہ ہمیں اسلام نے اور دین نے تعلیم دی ہے۔ اگر ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے تو ہر والدین عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور آگے ساری تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان کے ساتھ تو نے ایسا معاملہ کرنا ہے کہ حسن سلوک کی بھی انتہا کرنی ہے، اور پھر جس وقت خلوت میں تجھے مقام میں دعا نصیب ہو ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ مولا کریم جس طرح ان والدین نے مجھے بچپن کے اندر بڑی ہی محبت کے ساتھ پالا پوسا ہے، تو بھی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ جس وقت میں لاشعور کی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا تھا، مجھے اپنی پاکی پلیتی کا بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی، میں صحیح طریقے کے ساتھ ڈھنگ کے ساتھ مانگ بھی نہیں سکتا تھا، تو نے میرے والدین کے دل میں میری محبت رکھی ہے۔ اے اللہ کریم انہوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے، آج یہ بندہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا سکے، میں تو اس کا ریٹرن اور بدلہ اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، تو اپنی شایان شان اپنی رحمتوں سے میرے والدین کو نواز دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو
آئیے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ شاید ہم 6 منٹ کے اندر کر سکیں۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں سبحان، پاک ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، مبرہ ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصے میں طویل ترین سفر کرایا۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو کرایا۔ مولا تیرا کون سا بندہ نہیں ہے؟ فرمایا سارے میرے بندے ہیں لیکن یہ بندہ خاص ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان کے اندر شعر کہتے ہوئے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ علامہ فرماتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، عبد اور ہے اور عبدہ، ہاں، اور آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ جو عبد ہے یہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہے، اور جو عبد ہے اس کا انتظار لامکا کی خلوتوں میں ہو رہا ہے۔ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلن پہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے آئی ہے، قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ پوری رات اس سفر معراج کے اندر استعمال نہیں ہوئی، رات کے مختصر ترین حصے میں اللہ کریم نے خاکدان عالم سے اپنے محبوب کو اٹھایا، بیت المقدس میں پہنچایا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور دوزخ کا سارا معائنہ کروانے کے بعد لامکا کی خلوتوں میں بلایا، اور جو کچھ عطا کرنا تھا عطا کیا، جو دیدار کرنا کرانا تھا وہ کرایا، جو کچھ سننا تھا سنا، جو کچھ سنانا تھا سنایا، جو کچھ دینا تھا دیا، جو کچھ وصول کرنا تھا وہ وصول کیا، جو ذمہ داریاں لگانی تھی وہ ساری ذمہ داریاں لگائیں، اور پھر صبح سے پہلے پہلے محبوب کو مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ساری قدرتیں میرے پروردگار کو ہیں، یہ ساری قدرتیں میرے پروردگار کو حاصل ہیں۔ وہ حی ہے، وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ ایک آنے واحد کے اندر کل کائنات کو بنا بھی سکتا ہے، ایک امر کن کے ساتھ کل کائنات کو نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ ساری قدرتیں میرے خلاق عالم کو نصیب ہیں، اور اسی کا وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ ماننے والوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو ذلتیں عطا کرتا ہے۔ جو مان جاتے ہیں انہیں خلافت کی صورت کے اندر خلافت عطا کر کے مملکت عطا کرتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے بادشاہیں واپس سلب کر لیتا ہے۔ یہ ساری قدرتیں میرے پروردگار کو حاصل ہیں، دیتا ماننے والوں کو بھی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی ہے۔ اور اس کی میں تقسیم پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو جو دیتا ہے وہ اس کی سخا ہے، اور جو ماننے والوں کو عطا کرتا ہے وہ اس کی عطا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا اہل سخا ہیں یا اہل عطا ہیں۔ سخا بھی اللہ کی ہے، عطا بھی اللہ کی ہے۔ جو نہ مان کر بھی اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں وہ اہل سخا ہیں، وہ ان کو اللہ کی سخاوت کا فیض نصیب ہو رہا ہے۔ اور جو مان کر اللہ کے حضور ناز میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، مولا کریم میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، پھر وہ انعامات کی بارشیں کرتا ہے، وہ اہل سخا میں سے پہلے ہوتے ہیں، انہیں اہل سخا میں سے نکال کر اہل عطا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے مختصر ترین حصے میں، کتنا مختصر ترین حصہ تھا، رسول کریم وضو فرما کے تشریف لے کے گئے تھے، پانی بہ رہا تھا وہ بہتا رہا، اور سرکار واپس بھی تشریف لے کے آئے۔ آپ کنڈا لگا کے گئے تھے، اس کنڈے نے جتنا حرکت کرنا تھا وہ حرکت اس کی جاری تھی، سرکار واپس تشریف لے کے آئے۔ جس بستر مبارک سے نکل کے گئے تھے اور وجود نبوت کی جو گرمی اس بستر کے اندر موجود تھی، وہ جسم کی گرمی ابھی تک بستر کے اندر محفوظ تھی کہ سرکار واپس تشریف لائے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ زمینی سفر ہے۔ ہاں، آسمانی سفر کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ تو اور میں زمینی لوگ ہیں، ہم اس زمینی سفر کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہیں، کہاں تو اور میں آسمانی سفر کو سمجھ سکتے ہیں۔ من المسجد الحرام، یہ سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہوا، من المسجد الاقصی، دور والی مسجد، یعنی کہ بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں تلفظ آتے ہیں۔ بیت المقدس پہ جا کر یہ مختتم ہوا، اور بیت المقدس کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا الذی، اب میں تو اپنے من کی بات کروں گا اور قرآن پاک کی روشنی کے اندر کروں گا۔ فرمایا بیت المقدس وہ ہے، ترجمہ بیت المقدس وہ ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ، الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی ہیں۔ اللہ کا گھر، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، یہ ارد گرد برکت ہوتی ہے۔
سوالیہ نشان ہے آپ کے سامنے. مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا مسجد کے ارد گرد برکت ہوتی ہے؟ اللہ کریم قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی ہیں. الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو، جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں سے متبرک بنا رکھا ہے. ہم حیران ہو گئے کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. یہ مسجد اقصیٰ کیسی مسجد ہے جس کے باہر بھی برکتیں ہیں؟ مسجد کے اندر تو ہیں ہی صحیح، باہر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. اگر مجھے کسی ایک فرقے کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے تو میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد کے باہر کی برکتیں کون سی ہیں، کیونکہ میں کسی فرقے کا اور کسی مسلک کا، کسی مذہب کا نمائندہ نہیں ہوں، میں دین اور اسلام کا نمائندہ ہوں. میں نے اپنے من کی بات آپ کو عرض کی ہے اور جو کوئی نہیں کرتا برسر ممبر. میں کسی مذہب، مسلک اور کسی فرقے کا پریچر نہیں ہوں، میں دین اور اسلام کا پریچر ہوں. جو دین مجھے بتائے گا میں وہ بیان کروں گا، جو اسلام مجھے دے گا وہ میں بیان کروں گا. اور آپ حضرات کے سامنے اپنے من کی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرا دین اور میرا اسلام، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی مذہب کو سامنے نہ لائیے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی فرقے کو سامنے نہ لائیے گا، کسی مکتب فکر کو سامنے لائیے گا، کسی مسلک کو سامنے نہ لائیے گا. دین کا مقابلہ ہوتا ہے دین سے. یہ بڑی گہری بات میں نے عرض کی ہے اور پڑھی لکھی بات عرض کی ہے. دین کا مقابلہ ہوتا ہے دین سے، دین کا مقابلہ فرقے سے نہیں ہے. فرقہ تو بس چند ایک لوگوں کی جز ہے، بلکہ جز کا بھی جز ہے، جز کا بھی جز ہے، اقل ہے قلیل. فرقہ چند ایک بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ ان کا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ گفتگو کرنا شروع کرتے، وہ فرقہ ہے. اس چند ایک لوگوں کے فرقے اور ٹولے اور گروہ سے جو اسلام کا تشخص ہے اسے مجروح کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی اجازت نہیں دے گا عقل مند اور صحیح الفطرت انسان. میرا دین اور میرا اسلام ایک کلی ہے، ایک کل ہے. اس کے مقابلے میں مذہب ہو، مسلک ہو، مکتب فکر ہو، یہ سارے جز ہیں. یہ سارے جز مل کے بھی دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، دین کا مقابلہ کرنے کے لیے دین کی ضرورت ہوگی، اور دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے بات عرض کی ہے. قرآن پاک چھٹے پارے کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن پاک نے چھٹے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن ان انبیاء اور رسولان اعظام میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا دین کامل ہو گیا، میرا دین مکمل ہو گیا. ہاں، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کے دین بھی کامل تھے. یہ میرے دیانتی علمی ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں کہ ان کے دینوں کو ناقص کہوں؟ ان کے دین کا جو تقاضے تھے اس دور کے، اس کے مطابق ان کے دین مکمل تھے، ان کے دین کامل تھے، ان کے دین اکمل تھے، اور ان کی شریعتیں بالکل کامل تھیں. لیکن دور جدید میں ان کی نبوتیں اور ان کی رسالتیں اور ان کا دین اور ان کا مذہب، ان کی شریعت وہ کام نہیں دے گی. اب کام دے گی تو محمد پاک کی شریعت کام دے گی، محمد پاک کا لایا ہوا دین کام دے گا. وہ سب انبیاء گزر گئے، ان کی سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہیں. محمد پاک کو دنیا سے تشریف لے کے گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے ہیں. آج بھی محمد پاک کی سیرت ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے مشعل راہ ہے. اور دین میرے نزدیک دو چیزوں کا نام ہے، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل. تھیوری اس کا نام ہے قرآن مجید، اور پریکٹیکل اس کا نام ہے صاحب قرآن پاک کی سیرت. وہ سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم کیا عرض کر سکتے ہیں. میرے نزدیک دین صرف دو چیزوں کا نام ہے. وہ دو چیزیں اگر تلاش کرنی ہو، یا قرآن میں ملے گی یا صاحب قرآن کی سیرت میں ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.